نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 48 یعنی کہ 48۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس آدمی کی بات، حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد آپ ہی کے لیے تعریف ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو کہ بہت بلند و برتر ہے۔ نماز کی سنتیں، امام جب سلام پھیرے تو نیت کر لے کہ میں فرشتوں کو، مقتدیوں کو اور نیک جنات کو سلام کر رہا ہوں۔ جو آدمی منفرد ہو یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ صرف فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ شراب کے متعلق ہم نے گناہ پڑھے تھے، یعنی شراب کا پینا، شراب کا پلانا، شراب کا بنانا، شراب کا بنوانا، شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا رکھنا، شراب کا سرو کرنا یعنی کسی کے سامنے پیش کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک اور گناہ کبیرہ یہ بتایا کہ جہاد شرعی سے بھاگ جانا، یعنی جب مقابلہ شروع ہو جائے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا اور جہاد کا موقع ہو، اور جہاد بھی جہاد شرعی ہو، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہو، 100% اسلامی جہاد ہو، اس جہاد کے موقع پہ اپنی جان کو بچا کر بھاگ جانا، یہ بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو پیش آتے ہیں، گناہگار آدمی کو اللہ سے وحشت رہتی ہے، گناہگار آدمی کو نیک لوگوں سے وحشت رہتی ہے، اور اس وجہ سے نیک لوگ اور نیک لوگوں کی مجلس کی برکات سے وہ آدمی محروم رہتا ہے۔ اکثر کاموں میں دشواری پیش آنے لگتی ہے، اسی لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دنیا کے کام بھی اٹکنے لگیں اور دنیا کے کاموں میں دشواری آنے لگے، آدمی فوراً سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی میں گناہ کبیرہ تو نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ مشکلات کو دور کرنے کا تقویٰ ہے، گناہوں سے پرہیز ہے۔ نیکیوں کے فائدے یہ ملتے ہیں کہ ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ نیکی اور اطاعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، اور ایسی پرلطف زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو بادشاہوں کو میسر نہیں آتی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی پرلطف اور مزیدار زندگی عطا فرماتے ہیں اور ایسا اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں جو کہ بادشاہوں کو حکومت کے تخت پر بیٹھ کر بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پورے کے پورے دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔